اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید۔ ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی کے کچھ انیشل فیزز کے اندر وہ سب لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس کی ایک ڈیپ اسٹڈی کی ہے، تاکہ ہم آنے والے دنوں کے لیے اپنے آپ کو ایز این امہ اور پریپیئر کر سکیں اور انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ وہ کون سے سیلینٹ فیچرز یا وہ کون سے ایٹریبیوٹس تھے آف اس ایز انڈیویجولز اینڈ آف اس ایز اے کمیونٹی، جس کے ساتھ اتنے 100 سالوں میں مسلمانوں نے ناٹ اونلی سروائیو کیا بٹ تھرائیو کیا۔ یہ وہ میتھڈالوجیز ہیں، یہ وہ مائنڈ سیٹس ہیں جن کے ساتھ ہم ڈے ٹو ڈے پریکٹس کر کے وی کین بیکم دا بیسٹ ورژن آف آر سیلوز، تاکہ ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں ہم ایک پرائیڈ، ایک کانفیڈنس کے ساتھ آپریٹ کریں، تاکہ جو بھی ہمیں دیکھے وہ کہے دس از اے مسلم، دس از اے رول ماڈل فالوئنگ ان دا سیرہ آف دا گریٹسٹ لیڈر دیٹ ایور لیوڈ۔ ہمارے ساتھ آج ایک دفعہ پھر شیخ بلال احسن موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں مدینہ منورہ یعنی یثرب اس وقت کے ٹائم پہ ہمارے پیغمبر کا وہاں پر آنا، ایک کمیونٹی سینٹر کو بلڈ کرنا، اس کے ارد گرد ایک کمیونٹی کو بلڈ کرنا یوزنگ پارٹیسپیٹیو اینڈ کمیونٹی بیسڈ لیڈرشپ، ہمیں اس کی آپ نے ڈیٹیل بتائی۔ اب شیخ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی تک تو ہم نے ڈسکشن صرف وہ انٹرنل پروسیس کی سمجھی کہ کیسے ہمارے پیغمبر نے صحابہ اکرام کو اکٹھے جوڑا، ایسی ترتیب بنائی جس کے بعد مسلم اسٹارٹیڈ فائنڈنگ دیئر فیٹ، یعنی سیٹل ہونا شروع ہو گئے مدینہ منورہ میں۔ بٹ آف کورس یہ ایک آئسولیشن میں ایونٹ نہیں ہو رہے تھے، اس کے ارد گرد بہت ساری جوئش ٹرائبز بھی تھیں، اوس اور خزرج کی ٹرائبز بھی تھیں، یعنی ایک پوری ایک ڈائنامک، ایک ڈیاسپورا وہاں ایگزسٹ کرتا تھا، جس کے لیے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ یعنی دستور مدینہ کی ایک بہت خوبصورت میتھڈالوجی، ایک کچھ آرٹیکلز ہمیں سامنے آتے ہیں۔ شیخ صاحب ہمیں ان آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم ان سے بھی کچھ سیکھ سکیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ عمر، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم پھر اپنی اس سیریز کو کنٹینیو کرنے اور اس میں جو ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آنے کے بعد کس طرح مسلمانوں کو ایک آئیڈینٹی دی، کس طرح ان کو ایک فوکل پوائنٹ دیا اور کس طرح اس کمیونٹی کو جوڑا، لوگوں کو ایک کیا، مسلمانوں کو آپس میں یکجہت کیا۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں آئسولیشن میں نہیں ہو رہی تھیں، اور مدینہ منورہ یا یثرب اٹ سیلف کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ صرف وہاں پہ 2 کلین تھے، دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے اور اب کچھ اور نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے آئے تھے تو وہاں کی ڈائنامکس بڑی انٹرسٹنگ تھیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کئی سال پہلے یہود یثرب آ کے آباد ہو گئے تھے، اور ان کے وہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی آخر الزماں کے انتظار میں وہاں آئے تھے۔ ان کے بڑوں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ نشانی لکھی ہے کہ وہ نبی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری نبی کے طور پہ بھیجیں گے، جن کی ہاتھ پہ بیعت کرنے، جن کے ساتھ جڑنے سے تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کریں گے اور تمہیں واپس اس مقام پہ پہنچائیں گے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ایک زمانے میں فائز کیا تھا، یعنی کہ تمہیں دوبارہ عزت ملے گی زمانے میں، وہ یثرب میں آئیں گے۔ You can be the chosen ones again. You can be the chosen ones again، یعنی کہ جو ان کو ریوائول تھا that was associated with them coming to یثرب۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں جس جگہ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں جہاں پہ نبی آخر الزمان نے آنا تھا، وہ ساری کی ساری اس اویسس سے میچ کرتی تھیں۔
یہ یہود یہاں آ کے جب وہاں پہ وہ آئے تو نیچرلی دے ور ناٹ اوپنلی ویلکم، کیونکہ سڈنلی ایک نئی کمیونٹی آ گئی تھی. وہاں کے جو کلینز تھے وہ ان کے ساتھ اکثر جھڑپتے بھی رہتے تھے، اور بعض اوقات جب ان سے جھڑپ میں یا لڑائی کے اندر وہ ان کے اوپر ڈومیننٹ ہوتے تھے تو آپ یقین مانیں کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ تم انتظار کرو، جب ہمارے نبی آ جائیں گے تو دیکھنا پھر وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے. یعنی کہ وہ ان کو اپنے نبی سے ڈرایا بھی کرتے تھے، اور اللہ کو پکارتے تھے کہ یا اللہ ہم تو آپ کے نبی کی تلاش میں یہاں پہ آئے ہیں، آپ ہماری حفاظت فرمائیں. لیکن جوز میں کچھ بزنس ایکیومن اور جو ان کی پولیٹیکل ایکیومن تھا، انہوں نے اس کو وہاں پہ آنے کے بعد اس کو بھی ڈسپلے کیا. وہ کس طرح کہ انہوں نے وہاں کی مارکیٹ کو کنٹرول کرنا شروع کیا. جو مارکیٹ اکانومیز تھیں ان کے ڈائنامکس سارے ان کے ہاتھ میں آ گئے. اب وہاں کے جو بھی ٹریڈ ہوتا، جہاں پہ جو بھی لین دین ہوتا، جو بھی لینڈنگ بوروئنگ ہوتی، وہ سب جوز کے ہاتھوں میں ایونچولی چلی گئی، وچ مینٹ دیٹ دے ہیڈ دی اکنامک پاور. اسی طرح ہی اوس اور خزرج کی جب آپس میں جنگیں ہوتی تھیں تو جو ان کو ویپنز پرووائڈ کیا کرتے تھے وہ وہی جوش مارکیٹ پلیس کی سے آتے تھے. انفیکٹ ان کے لیے تو یہ بہتر تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. ان کی ویپن انڈسٹری جو تھی وہ تھرائیو کرتی تھی کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. سو اکانومی کنٹرول کرتے تھے، ویپنز پرووائڈ کرتے تھے اور لڑاتے رہتے تھے تاکہ وہ کریں. دوسرا، دے اسٹیبلش دیم سیلوز ایز دا لرنڈ پیپل. کہ بالکل وہاں پہ اسکول بھی جو سب سے پرومیننٹ اسکول تھا وہ ان کا تھا، اور کیونکہ اہل کتاب تھے تو جو وہاں کے جو لوکلز تھے وہ ان کو دے اسٹارٹڈ لوکنگ اپ ٹو دیم کہ یہ تو لرنڈ پیپل ہیں، اہل کتاب ہیں، اسٹرانگ ہیں. وہ اب مشاورت کے لیے بھی ان کی طرف جایا کرتے تھے. سو دا جوز ہیڈ ایٹ دا ٹائم وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کمنگ ٹو مدینہ منورہ، اس وقت وہ لوگ بہت ڈومیننٹ تھے یثرب میں. تو یہ کہنا ایکوریٹ ہوگا کہ یثرب ایٹ دا ٹائم واز ناٹ اے پیگن سٹی with a few Jews living in it. It was a Jewish city with a few pagans living in it. نہیں, it was a pagan city, but Jews, despite being fewer in number, were controlling it. ان کے جو اس ماں کی یعنی کہ اس جگہ کو جو چیزیں اسٹرنگز موو اینڈ شیک کرتی تھیں وہ اس وقت جوز کے ہاتھ میں تھی. جیسے ایون واٹر ویز، تو ہمیں شیخ صاحب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو مدینہ منورہ کی ٹوپوگرافی آج بھی ہے وہاں پر دا ساؤتھ از ایکچولی مور ایلیویٹڈ دین دا نارتھ. تو واٹر فلوز فرام ساؤتھ ٹو نارتھ، اور ہمیں یہ بھی ٹریڈیشنز اور نریشنز میں ہے کہ دا جیوز کنٹرول دا واٹر ویز ایز ویل. ہر وہ چیز جو کمیونٹی کو کنٹرول کرتی تھی، دیم ڈسپائٹ بینگ اسمالر فیور ان نمبر، وہ ان کو کنٹرول کر رہے تھے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو جوز ہیڈ a lot of say in what happened in مدینہ منورہ. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ جو دو ٹرائبس تھے، مین ڈومیننٹ ٹرائبس تھے، جو لوکل ٹرائبس تھے، وہ اب مسلمان ہو جاتے ہیں، اوس اور خزرج مسلمان ہو جاتے ہیں، تو جوز جنہوں نے ان کو کنٹرول کرنا تھا سڈنلی دے آر نو لانگر دی لیڈرس فار دیز ٹرائبس. دے آر نو، اب وہ ٹرائبس آپس میں لڑ نہیں رہے، ویپن اکانومی ختم. وہ ٹرائبز ٹریڈ ان پرنسپلز کے اوپر نہیں کر رہے جن پہ پہلے کرتے تھے. بورنگ لینڈنگ اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہوتی تھی. فائنینشیل اسٹرینتھ زیرو. اب ان کو مشاورت کرنے کے لیے جوز کے پاس نہیں جانا تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، لہٰذا جو ان کی وہ ایک انفلوئنشل چیز تھی کہ ہمارے مشورے سے کام ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے تھی. غالباً اسی وجہ سے بنو نذیر وہاں سے دل برداشتہ ہو کے خیبر کی طرف چلے گئے، بیکاز ان کو نظر آ رہا تھا کہ وی آر ناٹ تھرائیونگ اینی مور. خیر وہ تو بعد میں ہوا تھا، لیکن ابھی جو ہم شروع کی بات کر رہے ہیں تو اس ماحول میں ایک انسرٹنٹی پیدا ہو رہی تھی کہ جوز جو ہیں گیون دیٹ دے آر فیلنگ سڈنلی لیفٹ آؤٹ، انسیکیور اینڈ ونریبل، بیکاز اب نیکسٹ چیز ان کے اوپر اب آ رہی تھی کہ پہلے تو ہم ان کو آپس میں لڑا کے یا ان کے ساتھ الائنسز بلڈ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا کرتے تھے.
اب یہ سب یونائٹڈ ہو گئے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ کس طرح ایک کمیونٹی بلڈ کر لی, کمیونٹی کو ایک برانڈ دے دیا, سمبلز دے دیے, ایک آئیڈینٹی دے دی, اور ان کو ایک کمیونٹی سینٹر دے دیا. تو ہر چیز مسلمانوں کی اپنی الگ ہوتی جا رہی تھی. اب جب یہ الگ ہو رہے ہیں تو کہیں یہ مل کر ہمیں جو ہے نقصان نہ پہنچائیں. تو ایک رفٹ پیدا ہو رہی تھی. مسلمانوں کے لیے یہ چیز بھی خطرناک تھی, کیونکہ اس ونربلٹی میں, اس انسیکیورٹی میں جوز یہ کر سکتے تھے کہ دے وڈ ہیو گون اینڈ میڈ الائنسز ود دی اینیمیز آف دا مسلمس, کہ یار جو مسلمان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ہم بلڈ اپ کر لیتے ہیں, مل کے مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی تھی کہ جیسے مسلمانوں کو یونائٹ کیا گیا اسی طرح ارد گرد کی کمیونٹی کو بھی یونائٹ کیا جاتا. اسی یونٹی کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ, ایک ایسا فریم ورک کریٹ کیا جائے جس کے ساتھ الحمدللہ مسلمانوں نے اس وقت کے مدینہ منورہ کو بھی اپنے کنٹرول میں لیا, کچھ سالوں میں پورے حجاز کو کنٹرول میں لیا, اور پھر آنے والے 100 سالوں, بہت سارے 100 سالوں کے لیے پوری دنیا کے اوپر بھی حکمرانی کی. ہمیں شیخ بلال احسن سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ایک مسلمان ایک آئسولیٹڈ انڈیویجول نہیں ہوتا. ایک مسلمان کمیونٹی کہیں جا کے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر لیتی, بلکہ اس ڈائنامکس کو جو کہ اس کی انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اس پہ کام کرتی ہے, اور پھر اسی کو ہی اپنے یوز کے لیے لیوریج کرتی ہے. انہی چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم قیادت نبوی کے ایپیسوڈز میں آپ کو واپس ویلکم کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے شیخ بلال احسن نے ہمیں وہ ایکسپلینیشن دی جن کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنلی مسلمانوں کو آپس میں جوڑا, اخوت کے معاملے پیدا کیے, اور ایز اے امت ہمیں اسٹرانگ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جس ڈیاسپورا, جس ڈائنامکس کے ساتھ مدینہ منورہ, یثرب کے معاملات تھے, ان کو بھی ایڈریس کیا گیا. شیخ بلال ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون سے ایسے سٹیپس تھے جن کے ساتھ مسلمانوں نے اپنے آپ کو تو اسٹرانگ کر لیا تھا, بٹ اب ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ڈیل کرنے کی بھی اسٹریٹجیز بنائیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ویل اویئر کہ مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ ڈائنامکس کیا ہیں, جو میں نے ابھی سارے ڈائنامکس آپ کے ساتھ شیئر کیے, کہ جوز فرام اے پوزیشن آف کنٹرول واز سڈنلی فیلنگ کمپلیٹلی لیفٹ آؤٹ. جتنا ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ تھا, چاہے وہ اکانومی کے اوپر ہو, چاہے وہ پولیٹیکل انفلوئنسز کے اوپر ہو, چاہے الائنسز بلڈنگ کرنے کے اوپر ہو, یا ملٹری یوزیج کے اوپر ہو, وہ سب کا سب آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا تھا. ڈر یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اب یہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وچ از اے نیچرل کانسیکوینسز آف اف دے آر فیلنگ تھریٹنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا, ان کو ایک پوائنٹ پہ جمع کر لیا, ان کی آئیڈینٹی اسٹیبلش کر لی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو کریٹ فردر اینیموسٹیز. وہ نفرتیں نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کمیونٹی جو ایک ساتھ اتنے عرصے سے رہتی چلی آ رہی ہے, وہ لوگ جو کہ اپنی ذات میں تو مطلب مختلف ہیں لیکن ایک ہی علاقے کو شیئر کرتے ہیں, وہ سڈنلی سپلٹ اپ ہو جائیں, ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکمتانہ انداز سے, بہت ہی پروڈنٹ مینر میں, اور اگین ایک ایگزامپلری لیڈرشپ کو ایگزبٹ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوز اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ مختلف مشرکین کے جو کلینز باقی تھے ان سب کو اکٹھا کیا. کس بات پہ اکٹھا کیا؟ ایک کامن فریم ورک بنا کے جس میں سب کے لیے ایڈوانٹیج تھا. جو کامن فریم ورک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ کیا, وہ اب ہم میثاق مدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے نام سے پہچانتے ہیں. اس میں 6 جو ہے وہ مین ڈومیننٹ پوائنٹس تھے. اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیشن اسٹیٹ اسٹیبلش کی. نیشن اسٹیٹ سے مطلب یہ کہ جو ڈفرینٹ کمیونٹیز اس علاقے میں جیوگرافیکل ایریا میں رہتی ہیں,
اگرچہ کہ دے آر یونیک ان دیئر بلیفس, یونیک ان دیئر آئیڈینٹی, بٹ ٹوگیدر دے آر ون. Jews, pagans, Muslims, when to an external entity, they are one nation. دوسرا اس میں یہ کہا کہ اگرچہ کہ they are one nation, but since they have their own unique identity, ان کا اپنا ایک رہنے کا انداز ہے, ان کا ایک اپنا کلچر ہے, ایک اپنی ثقافت ہے, ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, لہٰذا ان کو اپنے ایکسپریشن کو اپنے فریڈم ہے, لہٰذا ان کو کمپلیٹ آزادی ہے کہ وہ اپنے اظہار خیال کو جس طرح چاہیں پیش کریں. ان کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت ہے, اپنی ثقافت کو برقرار رکھنے کی اجازت ہے, اپنے تہوار منانے کی اجازت ہے. ہم ہیں تو ایک ہی نیشن, لیکن اس میں ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ جس طرح اپنے اصول و ضوابط کے مطابق رہنا چاہتا ہے رہے, اپنے اظہار خیال کرنا چاہتا ہے کرے. تیسری چیز اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت اہم اسٹیبلش کی وہ کہی کہ یہ تینوں کیونکہ ایک نیشن ہے, لہٰذا اب اس نیشن کا دفاع کرنا ان سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب مل کر ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے, اور اگر ہمارے اوپر کسی نے جارحیت کی, کسی نے ایگریشن کیا, تو ہم اس کا رسپانس کریں گے. وہ آج کل ایک چیز بڑی کامن چل رہی ہے کہ an attack on one will be considered an attack on the other as well. تو وہی والی چیز تھی کہ اگر کسی نے بھی ان کے اوپر جارحیت کی, کسی ایک کے اوپر, تو یہ سمجھا جائے گا کہ پوری کی پوری نیشن کے اوپر جارحیت ہوئی ہے, اور وہ سب مل کے کریں گے, ایک الائنس بیسکلی بن کے. چوتھی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول آف لا اسٹیبلش کر دیا, اور رول آف لا یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اب جو فیصلے ہیں, جو بھی آربٹریشن ہے, وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے. یعنی کہ آٹومیٹکلی یہ ہو گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. بہت اہم بات تھی کہ جو ڈومیننٹ رول آف لا تھا وہ مسلم رول آف لا آ گیا, جو شریعت کے احکام سے کی روح سے فیصلہ ہوگا. اور اس میں سوچنے والی بات ہے کہ لوگ مان کیوں گئے اس بات پہ. وہ اس لیے مان گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از دی موسٹ آنیسٹ پرسن. ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شروع میں ہی جب اسی طرح کمیونٹی اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی, تو ایک اور ڈائنامک اس پوری سوسائٹی میں یہ تھی کہ اگرچہ کہ لوگ مسلمان تو ہو رہے تھے, لیکن ان کے دل ابھی اسلام میں جمے نہیں تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو بظاہراً تو مسلمان ہو گئے تھے, لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور وہ ویٹنگ کہ یہ ویو کس طرف ٹرن کرتی ہے تو ہم اسی طرف ہو جائیں گے. وہ منافق تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہ کے ان سے بھی فائدہ اٹھا لیں, اور جو نان مسلم سے ان کے ساتھ رہ کے ان سے بھی فائدہ اٹھا لیں. انہی میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا بشر. یہ ابھی اس کی کمیونٹی تو مسلمان ہو گئی تھی, لیکن اس کے دل میں اسلام کی مکمل عقیدت نہیں آئی تھی, خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت نہیں تھی. یہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ واٹر ویز والا مسئلہ تھا کہ ایک اوپر تھے کچھ نیچے تھے, تو یہ جہاں رہتا تھا اس کے ساتھ والی جو زمین تھی جو اس سے اوپر کے لیول پہ تھی وہ ایک جو کی تھی, اور اس کو یہ پریشانی تھی کہ جب یہ وہ پانی آئے گا اور جو اپنی زمین کو پہلے پانی دے دے گا تو میرے پاس پانی کم بچے گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو میرا حق زیادہ بنتا ہے. ہی اسٹارٹڈ ڈیبیٹنگ ود دا جو. تو جو نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں, لیٹس ٹیک دس میٹر ٹو یور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہاں سے جا کے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب بشر کو تو پتہ تھا کہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو انہوں نے حق فیصلہ کرنا ہے, اینڈ دیٹ ول گو ان دا فیور آف جو. اور جو کو بھی یہ پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کریں گے, کوئی اس میں تضاد نہیں کریں گے, بیکاز ہی از این آنیسٹ اینڈ اپ رائٹ پرسن. تو ہی واز آلسو کمفرٹیبل گوئنگ دیئر. تو بشر نے کہا کہ نہیں, ایسا کرتے ہیں, ہم یہ جو ایک ہمارا ٹرائبل لیڈر ہے کعب بن اشرف, جو کہ ایک یہودی تھا اور اٹ واز اے کرپٹ انڈیویجول,
وہ اس کو پتا تھا کہ میں کعب بن اشرف کو کچھ کھلاؤں پلاؤں گا تو وہ میرے فیور میں دے دے گا. تو جو نے اس کو کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس چلتے ہیں. لانگ سٹوری شارٹ, باقی کی ہم بات نہیں کرتے, صرف میں مثال یہ دے رہا تھا کہ the Jews themselves were comfortable کہ اگر آربیٹریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہوگی تو وہ فیئر اور جسٹ ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این آربیٹریٹر اسٹیبلش ہو گئے, یعنی کہ مسلم شریعت کے احکامات اسٹیبلش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ رول آف لاء میں یہ ہوگا کہ اب کلیکٹیو کمیونٹی پنشمنٹ نہیں ہوگی, جس بندے نے غلطی کی ہے اس کو سزا دی جائے گی. یہ بھی ہو گیا کہ اب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری قبیلہ جو ہے وہ سزا برداشت کر رہا ہے, صرف جس نے کی ہے اس کو کیا ہوگا. ایک اور اس کا جو بہت امپورٹنٹ کلاز تھا وہ یہ تھا کہ ٹریچری برداشت نہیں ہوگی. اگر کوئی کلین ان میں سے, یعنی کہ جو 3 نیشنز جنہوں نے مل کے یہ چیز میں انٹر ہو رہے ہیں, ان میں سے کوئی بھی غداری کرتا ہے, یعنی کہ کسی دشمن کے ساتھ جا کے کوئی ٹریٹی کرتا ہے یا کوئی ان کے ساتھ مل کے پلان بناتا ہے اس نیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو اس کے ساتھ سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اس کے لیے there was no room for betrayal, there was no room for alliances with the enemies. اور جو آخری چیز اس میں یہ تھی, اس میں جو غریب تھے, جو اپریس تھے, جو ڈپرائیوڈ تھے, اس پوری کمیونٹی, اس پوری سوسائٹی کے, ان کے لیے ایک سیف گارڈ, ایک میجر رکھا گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ جو ہیں, آپ کی حفاظت, آپ کی دیکھ بھال, آپ کے رائٹس ہم ایز اے کمیونٹی آپ کو پرووائڈ کریں گے. یو ول ناٹ بی لیفٹ آن یور اون ٹو فینڈ یور سیلف. تو یہ وہ 6 پوائنٹس تھے جو اس نے اس کمیونٹی کو سڈنلی یونائٹ کر دیا, اور وہ جو ایک فیئر تھا کہ یہ اب آپس میں لڑ پڑیں گے یا الائنسز ڈیولپ ہو جائیں گی اور مسلمانوں کو نقصان ہو جائے گا, وہ سڈنلی کیٹر ہو گیا. اس میں بہت ہر ان پوائنٹ کے اندر لیڈرشپ کی بہترین لیسنز ہیں جو انشاءاللہ ہم انڈیویجولی کور کریں گے. اس ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ بلال احسن سے وہ امپورٹنٹ دستور مدینہ, کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے پوائنٹ سیکھے, جس فریم ورک نے ایک ایسی سوسائٹی جس نے بہت سارے سالوں تک آپس میں لڑائی کی تھی, ان کے اندر فریکشنز تھیں اور فالٹ لائنز تھیں, مسلمانوں کے یثرب آنے سے وہ فالٹ لائنز اور وائڈ ہو گئیں. کیسی خوبصورت اسٹریٹجی کے ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناٹ اونلی مسلمانوں کو آپس میں جوڑا, بٹ یہ جو وارنگ کلینز اور فیکشنز تھی ان کو بھی ایک کمیونٹی کی فیلنگ دی. جو لوگ وہاں پر مارجنلائزڈ تھے ان کو سیفٹی دی, لوگوں کو اپنے ریلیجس فریڈم ایکسپریشن کی ابیلٹی دی, اور یہ انشور کیا کہ اب یہ نیشن سٹیٹ اکٹھی بجائے کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں, وہ اپنے ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. یہی ایک اچھا بزنس اونر, ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا مینیجر کرتا ہے. وہ ایکسٹرنل تھریٹس کو, بھلے وہ پولیٹیکل ہوں, اکنامک ہوں, سوشل یا ٹیکنالوجیکل یا انوائرمنٹل یا لیگل, ان ساری فورسز کو جو ان کے بزنس کو ایکسٹرنلی امپیکٹ کرتی ہیں, ناٹ اونلی ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بٹ پرو ایکٹیولی ان کو حل کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں, تاکہ ان کی کمیونٹی, ان کی بزنس, ان کے امپلائیز, ان کا سٹاف صرف تھرائیو کر سکیں اور ان چیزوں میں فوکس کر سکیں which allow them to become the best version of themselves. قیادت نبوی کے ان ایپیسوڈز میں ہم اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر کی لیڈرشپ ایکیومن, ان کی ڈیسیجن میکنگ, ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ سے سیکھتے رہیں گے, تاکہ اللہ تعالی ہماری اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.